اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ان مسلمان بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو لوگ دائمی نزلہ، فلو یا چھینکیں وغیرہ آنا، الرجی قسم کی ان میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، میں نے اس پہ تجربہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، البتہ آپ اس کو فجر کی نماز سے پہلے یا پھر ظہر اور عصر کے درمیان کسی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 ہفتے کرنا ہے، 21 دن۔ اگر آپ کا کوئی دن مس ہو جائے تو اس کی گنتی آپ بعد میں پوری کر لیجئے گا۔ وظیفے بیان کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں، بہنوں، عزیزوں سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہر بیماری کی شفا اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ یقین ہے کہ اللہ کی کلام میں بڑی برکت ہے اور اللہ اس کے صدقے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری تکالیف رفع فرما دیتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ اس کو کیجئے، اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے یہ سجدے کی حالت میں کرنا ہے، اور یقیناً جب ہم سجدہ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ مکمل وضو کریں اور اپنے آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی حالت میں لے جائیں، اور یہاں ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ناک اور ماتھا یہ اچھی طرح ٹچ ہو۔ ماتھا کا صرف یہ حصہ نہیں بلکہ یہ مکمل ماتھا آپ کا پریس ہو، اور ناک کا بھی یہ حصہ زمین پہ بالکل پریس ہو۔ تھوڑا سا دبا کے اس کو آپ نے کرنا ہے 21 دن۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دائمی نزلہ جو فلو ہے، الرجی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے جا رہے ہیں۔ سجدے میں سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب شروع کرنا ہے، جب آپ نے فاتحہ شروع کی تو اس وقت آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص شروع کرنی ہے، شروع میں آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 11 مرتبہ ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 11 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھیے اور پڑھیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھیے،
اور آخر میں بسم اللہ پڑھیے، پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کو 11 مرتبہ پڑھیے۔ یہ 7 چیزیں ہیں، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں گے۔ تو اس کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، پورے الفاظ کو اچھی طرح ان کی ادائیگی کرنی ہے، ان کو سمجھ کے، ان کا مفہوم سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو جلدی نہیں کرنی۔ جس طرح جتنا ہو سکے خشوع اور خضوع سے اس کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، پھر بھی میں یہ وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، تو میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ میرا چینل پیام اسلام، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو اب تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔